Shaitan ji, Bismillahirrahmanirrahim. Window to World Geography Class 8 and chapter is chapter 5. Topic है 5.2 type of transport. اور سب سے پہلی type جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے road. Before the industrial revolution that brought about the technological transformation and no motorized transport existed. ابھی اس سے پہلے کہ ہماری انڈسٹری گرو کرتی، اس میں کوئی انقلاب آتا یا ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آتی ٹرانسپورٹیشنس کی، ذرائع آمد و رفت کے ہمارے پاس طریقے آتے، اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ ہمارے پاس کوئی بھی موٹرائز ٹرانسپورٹ نہیں تھی جس کے اندر انجن لگا ہوا ہو، جس کے 4 پہیے ہوں، جو ٹرک ہو یا گاڑی ہو یا کوئی کنٹینر ہو یا ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو. تو ایسی چیزیں بالکل نہیں تھی ہمارے پاس جب تک کہ ہماری انڈسٹری میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ اس حد تک نہیں گئی تھی. لینڈ ٹرانسپورٹ واز لمیٹڈ ٹو اینیملز. کیملز فار ایگزامپل ور دا مین موڈ آف ٹرانسپورٹ along the Silk Road. تو پرانے وقتوں میں کس طرح لوگ اپنا سامان ایک دوسرے سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے؟ یقیناً وہ جانوروں یا ان کی سے بنائی ہوئی گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے، یعنی جانور کے پیچھے جو وہ ریڑھی سے لگا دیتے، ریڑھا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر جو ہماری ٹرانسپورٹ تھی، جو زمینی ہمارا سفر تھا، وہ اینیملز تک لمیٹڈ تھا. ان میں ہم اونٹوں کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، گدھے بھی استعمال کیے جاتے تھے، گھوڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے، لیکن زیادہ تر کیملز استعمال ہوتے تھے. اور یہ ہمارا مین ٹرانسپورٹ کا جو ہے نا طریقہ تھا ایک چیز کو دوسری جگہ لے جانے کا. اور راستہ ہم کون سا استعمال کرتے تھے؟ شاہراہ ریشم کا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن افریقہ، نارتھ ایسٹ افریقہ اور ہمارے جو چائنا وغیرہ اور یورپ جو ہے اس کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے، سلک روٹ جو ہمارا ہے ایشین کانٹیننٹ کو. تو ہم کیمل کے ذریعے اس پر سامان لاد کر قافلے کے قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. اب 5.1 کے اندر یہ آپ کو شو بھی کروایا گیا ہے، جو نیکسٹ پیج پر آپ کو ایک ڈائیگرام شو کی گئی ہے. دا گریجول ڈیولپمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن. This development was slow and only limited quantities of good can be transported initially. As land transport was limited, the majority of exchange of good were local. اب کیا تھا؟ کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ طریقہ تھا، اس میں محدود تھا یہ ایک حد تک. اب کوئی ہمارے پاس لاکھوں اونٹ تو نہیں تھے کہ اس کے اوپر سامان لاد کر ایک سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کہ راستہ تنگ تھا ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے. ہم اپنی امپورٹ ایکسپورٹ اس حد تک بڑھا نہیں سکتے تھے، اور صرف کچھ خاص چیزیں تھیں جن کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے اونٹ کے اوپر لاد کر. تو ایک ملک علاقے میں بنی ہوئی چیز اسی علاقے میں بکتی تھی، اور اس کو کسی اور علاقے یا ریجن یا کنٹری میں لے کے جانا آسان نہیں تھا. اس لیے وہ لمیٹیشنز تھیں ہمارے لیے، ایک حد بندی تھی جس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہمیں ہو رہا تھا اور نقصان بھی اتنا نہیں تھا، لیکن ہم ایکسٹرا پروفٹ نہیں کما پا رہے تھے. ود دا انوینشن آف دا اسٹیم انجن اینڈ دین دا انٹرنل کمبنشن انجن، کار ریپلیسڈ ہارنس اینیملز ایز اے موڈ آف ٹرانسپورٹ. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی دھوئیں والے انجن کی، اسٹیم انجن کی جو ہے ایجاد ہوئی، اور اس کے بعد کمبنشن والا انجن آ گیا جو کہ آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ کوئلے سے چلنے والا انجن تھا، ہم لکڑی ڈالتے تھے، ایندھن پر چلتا تھا وہ، ٹھیک ہے، یا اسٹیم انجن کی شکل تھی. لیکن اب انٹرنل کمبنشن والا انجن آ گیا ہمارے پاس، بند انجن ہے، وہ ٹیکنالوجی سے چلتا ہے، وہ بجلی سے چلتا ہے یا فیول سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کارز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو نعم البدل ہے وہ کس چیز کا؟ اب جانور ہم ایز اے موڈ آف ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جن میں انجن ہے، جو کہ بڑی بڑی پیچھے بوگیوں کو کھینچتا ہے، جن کے اوپر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی انجن کی ضرورت ہے نا ہمیں ٹرین کو چلانے کے لیے، اس لیے وہ انجن کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ انجن کھینچتا ہے ان تمام پیچھے لگی ہوئی بوگیوں کو جو اس کے پیچھے اٹیچ کی جاتی ہے، جن پر سامان لادا جاتا ہے، جن پر کنٹینر رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کارز، انہی بوگیوں کو بلایا جاتا ہے جو انجن کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ کار وہ کار نہیں جن پر ہم بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، یہ کار وہ کارز ہیں جو کہ انجن کے پیچھے لگے ہوئے جو ڈبے ہوتے ہیں. دس مینس ٹریڈنگ ایکسٹینڈڈ فردر ایز اے موونگ آف گڈ بیکم ایزیئر اینڈ فاسٹر. پریویسلی pastures along the routes were needed for the animal to graze. There was no longer this need with cars. اب کیا ہوا کہ ٹرین کے راستے جو ہمارا مال جاتا ہے، ٹرین کہیں راستے میں رکتی نہیں ہے، وہ ڈیسٹینیشن ٹو ڈیسٹینیشن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا ڈپارچر جہاں سے ہوتا ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر جا کر رکتی ہے. لیکن پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ جانوروں پر ہم سامان لاد کر لے کے جاتے تھے تو اس جانوروں کو ریسٹ بھی کروانی پڑتی تھی، رکنا بھی پڑتا تھا، اور زیادہ تر ہم چراگاہوں میں سے ہوتے ہوئے گزرتے تاکہ جانور کچھ کھاتے پیتے ہوئے جائے. تو اس سے کیا، یہ کافی ٹائم ٹیکنگ تھا، بہت ٹائم لگتا تھا ایک مال کو دوسری جگہ پہنچانے میں، کیونکہ جانور انوالو تھے، آخر وہ بھی جاندار ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری. لیکن اب کیونکہ ٹرینز آ گئیں، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول بھرا ہوا ہے ان میں یا ایندھن بھرا ہوا ہے، وہ کوئلے پہ چل رہی ہیں یا پیٹرول
پر چل رہی ہیں یا ڈیزل پر چل رہی ہیں، بس وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، ان کو گریزنگ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں رک کر گھاس واس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے، بلکہ ہم شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ جو مال ہے نا دوسری کنٹریز میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. Before the arrival of motor vehicles, road were of poor quality. اب یہ بھی تھا کہ جب تک یہ ٹرین یا گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، روڈ جو ہے کچے ہوا کرتے تھے، یعنی پکے روڈ کا کسی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جو کارپیٹڈ روڈ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. They were rough tracks or trails for carts and carriages drawn by animals. کیونکہ اس پر جانور اپنی گدا گاڑیاں یا بیل گاڑیوں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے، تو وہ کچے راستے جانوروں کے لیے آسان تھا پل کرنا اس کارٹ کو، کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے ان کے جو پیڈڈ فیٹ ہوتے ہیں نیچے، تو ان کے لیے سخت کارپیٹ روڈ پر چلنے کی بجائے نرم راستے کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے. مٹی والے کچے راستے ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. With improvement in technology in the 17th and 18th century, vehicles were greatly improved that brought about increased travel. Due to increased trade activities, goods and raw materials also have to be moved around. All this created a strong demand for better roads. اب 17ویں اور 18ویں صدی میں ہم نے بہت ساری گاڑیاں ایجاد کر لیں، بہت ساری ایسے چیزیں استعمال کرنے لگے ہم ٹرانسپورٹ اور گڈس کو اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کروانے کے لیے. تو اب کیا ہوا، ٹریولنگ بڑھی، انکریز ہو گیا ٹریڈ اور ایکٹیویٹیز گڈس کی، را مٹیریل کی ایک سے دوسرے ملک لے جانے میں، ان کو موو کروانے میں بہت زیادہ جو ہے نا ٹرینڈ بڑھ گیا. تو اب کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہونے لگی کہ بھئی راستے پکے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر کچا راستہ ہوگا ہماری گاڑی اس پر بھاگتی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے پکے راستوں کی تاکہ ہم جلد از جلد سفر کو طے کر سکیں، کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی جمپ نہ ہو، کوئی گڈھا نہ ہو راستے میں. اب اس کی ایڈوانس مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلے جی ٹی روڈ پر سالہ سال لوگ سفر کر رہے تھے، 100-200 سال سے سفر کر رہے تھے، لیکن پھر ضرورت پیش آئی کہ ہمیں اور اچھے بڑے روڈ کی ضرورت ہے اور کنوینئنٹ وے سے ہم اپنا سامان ہم خود سفر کر سکیں. تو کیا ہوا، تو ہمارے لیے موٹر وے جیسی سہولت کو بنایا گیا، ہمیں موٹر وے دیا گیا جدھر بہت ساری گاڑیاں ایک سائیڈ پیرلل روڈز کے اوپر، ایک روڈ کے اوپر 10-10 گاڑیاں ایک ساتھ بھاگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا وائڈ روڈ ہمیں پرووائڈ کر دیا گیا اور ہماری ٹرانسپورٹیشن اور زیادہ اسموتھ اور زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی. What started out as road made of stone, gravel and sand became paved road that you see and use today. اب انہوں نے 17ویں اور 18ویں صدی میں جب بہت زیادہ ڈیمانڈ کی تو سب سے پہلے تو پتھر ڈال کر روڈ بنائی گئی، پھر اس کو مزید ان پتھروں کو چھوٹا کر کے بجری کی شکل دے دی گئی، بجری ڈال کر روڈ تھوڑی کمفرٹیبل ہوئی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی بجری سے بھی اس کو اور باریک کرو، پھر انہوں نے ریت ڈالنی شروع کر دی، اس کے ساتھ ریت ملا کر روڈ بنانے شروع کر دیے، تو ان کو کافی کمفرٹ فیل ہوا. اب انہوں نے کہا جی ریت سے آگے کارپیٹڈ سیمنٹڈ روڈ ہونا چاہیے. جب وہ بنا تو پھر آپ کو پتا لک ڈال کے اور چیزیں ڈال کے ایسا ایسا سمجھ آنا شروع ہوگی نا کہ کون سا روڈ سب سے بہتر طریقے سے بن سکتا ہے اور کمفرٹ دے سکتا ہے. اور آج جس حالت میں اپنے ہم روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ کچے راستوں سے کتنا سفر طے کر کے، کچا راستہ تھا، پھر سٹونز آ گئے، پھر گریول آ گئی، پھر سینڈ آ گئی، اور پھر فائنلی ہمیں یہ کارپیٹڈ روڈ جس پر ہم سفر کر رہے ہیں ہمیں یہ ملے. تو یہ کافی عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا پکا راستہ بنانے پر. اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ لاہور میں کچھ ایسے روڈز ہیں، ان کو گرین روڈز بلایا جاتا ہے، کہ اگر آپ اپنی گاڑی اس پر بھگا رہے ہیں تو آپ اپنے فون کو چارج کر سکتے ہیں اس کے اوپر چلاتے ہوئے گاڑی. ایون آپ اپنا چارجر نہ بھی کنیکٹ کرو، آپ کا فون چارج ہونا شروع ہو جائے گا. اس قسم کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں جگہ نہیں تو میں ضرور دکھاتی ہوں آپ کو کون کون سے وہ روڈز ہیں. 1-2 روڈز تو بالکل CBD جو ہمارا نیا بنا ہے کلمہ چوک کے پاس، وہاں پر وہ روڈ موجود ہے جدھر آپ گاڑی بھگاتے ہیں اپنی، تو آپ کے فون ایک دم سے ان کی چارجنگ آن ہو جاتی ہے، وہ چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں فار فیو منٹس. In countries where intercity travel is common, the cities are connected by a network of roads. جیسے کہ ہمارا موٹر وے، ٹھیک ہے نا، انٹر کنیکٹڈ سٹیز ہیں ہماری کنٹری کے اندر. ہم یہاں بیٹھ کر اگر گلگت جانا چاہتے ہیں تو ہمیں موٹر وے 1-2-3 اس قسم کے ہمیں مل جاتے ہیں، ہم راستہ اپنا طے کر سکتے ہیں ان کنیکٹڈ روڈز کے اوپر سفر کر کے. Road transport has expanded tremendously in the last 50 years due to freedom of trade. اب جیسی ٹریڈ کو بحالی ملی، ٹریڈ کو آزادی ملی، ہم تجارت کرنے لگے، تو ہمارے روڈ جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کے لیے بڑے ایکسپینڈ کر دیے گئے، راستوں کو بڑھا دیا گیا، بڑے بڑے روٹس نکال دیے گئے. پچھلے 50 سالوں میں یہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے، ریولیوشن آیا ہے روڈ ٹرانسپورٹ کا. دا لوڈنگ کیپیسٹی، ہاؤ مچ اے وہیکل کین کیری، یعنی کیپیسٹی دیکھی جاتی تھی کہ آپ کا جو وہیکل ہے، آپ کی جو گاڑی
گاڑی ہے وہ کتنا لوڈ لے کے جا سکتی ہے. ہیز گرون یعنی both for passengers and goods. Vehicle are also adapted to carry goods that was previously not feasible without the necessary technology or was too expensive to transport. لیکن ابھی کیا ہے ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارا سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں. جیسے آپ ٹرین پر سفر کرتے ہو کراچی سے, آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی ہیں تو اس گاڑی کے ساتھ ایک بوگی لگی ہوتی ہے, ایک لگیج کارٹ لگا ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا سارا لگیج رکھوا سکتے ہو جو بھی آپ, وہ کچھ پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں, بہت مائنر سی رقم ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے, یعنی 2,000-3,000 دے کر آپ کو اسپیس مل جاتی ہے گاڑی کے اس ڈبے کے اندر اور آپ اپنا سامان رکھ دیتے. وہ خالی کنٹینر ہوتا ہے جو پیچھے اس گاڑی کے اٹیچ ہوا تھا. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ٹریولنگ کی فرام کراچی ٹو لاہور, اپنا سامان بھی ساتھ لے کر آ گئے اپنی ایز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, آسانی کے ساتھ. اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے کنٹینر ہیں جن پر آپ ٹنوں منوں مال ڈال کر یہ روڈ کے اوپر ان کو ٹریول کرواتے ہو, اور وہ کئی ویلر 32 ویلر ٹرک ہیں اور 50 ویلر ٹرک ہیں اور 12 ویلر گاڑیاں ہیں, یعنی نیچے ان کے 12 پہیے لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بھی ہم ان 12 ویلر اور 10 ویلر کنٹینرائز شپمنٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنی بڑی بڑی گاڑیاں اس کے اوپر لینڈ کروزرز چڑھا دیتے ہیں ان گاڑیوں کے اوپر, وہ گاڑیاں بڑے آرام سے لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر, ایون ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی ٹریول کرتے ہیں. That was previously not feasible without the necessary technology or was too expensive to transport. تو اس سے پہلے جب 12 ویلر گاڑیاں نہیں تھیں یا ٹرین نہیں تھی یا اس طرح کے جہاز وغیرہ نہیں تھے ہمارے پاس, تو بڑا مشکل ہوتا تھا اتنے ہیوی لوڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا, اور مہنگا بہت پڑتا تھا اور ٹائم ٹیکنگ بہت تھا. لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ہمارے لیے بہت کمفرٹ ہو گئی ہے. Perishable goods such as vegetables, fruit, fish and poultry can now be transported from the farm to the market place quickly. اب perishable goods کیا ہوتی ہیں جو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں کچھ گھنٹوں میں, کچھ دن میں, ٹھیک ہے. تو فروٹس اور جو فش ہے یا پولٹری ہے یا ویجیٹیبلز, آپ کو پتہ ہے وہ ایک دن کے اندر ہی پہنچانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ تازی مارکیٹ تک لا کر کسٹمر کو مل جائے. تو اب اس کو ٹرانسپورٹ کرنا فارم سے مارکیٹ تک جلدی ہمیں ضروری ہے. ڈیو ٹو ریفریجریشن آف ٹرکس دے ریمین فریش آن ارائیول. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنی گاڑیوں کے اندر, ٹرکس کے اندر ریفریجریٹرز کا سسٹم انسٹال کر دیا ہے جس سے ٹرک ٹھنڈا رہتا ہے, ٹھیک ہے, باہر چاہے جتنی مرضی گرمی ہو لیکن اندر اس کو ریفریجریشن کروانے کی وجہ سے سبزیاں ٹھنڈی رہتی ہیں, فریش رہتی ہیں. There is much flexibility and speed in road transport today than before. اور اب ہمارے روڈ پر سفر کرنا اتنا ہی آسان اور اتنا ہی تیز ہو گیا جتنا پہلے وقت میں نہیں تھا. یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے تو 50-50 نہیں ہوگا بلکہ یہ 29-80 تک کمفرٹ آ گئی ہے ہمارے پاس. روڈ ٹرانسپورٹ is an important mode of transport in urban areas around the world. In the last 50 years, the number of cities has increased. About half of the world populations live in cities today. اب کیا ہے, روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت اہم ترین ذریعہ ہے ہمارا ذرائع آمد و رفت کا شہروں کے اندر, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں 50 سال سے پچھلے 50 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سٹیز جو ہے نا انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. نمبر آف سٹیز, لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کے شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور اسی طرح نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو وہاں پر سہولیات دی جا رہی ہیں. تقریباً دنیا کی آدھی جو پاپولیشن ہے اس وقت وہ شہروں کا رخ کر چکی ہے, شہروں میں رہ رہی ہے. To get around the cities, people rely on cars and buses. اب جو شہروں میں نہیں رہتے اور شہروں سے باہر آس پاس علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کو شہر تک جانے کے لیے یا تو بس کا سہارا لینا پڑتا ہے یا کار میں جانا پڑتا ہے. Car ownership has increased tremendously, especially in Asian countries. اب آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا بندہ گاڑی خرید رہا ہے اور زیادہ تر جو اس کی ریٹ بڑھا ہے, انکریز ہوا ہے کار اونرشپ کا, وہ ایشین کنٹریز میں زیادہ ہے جن میں پاکستان آ جاتا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ویتنام ہے. اور چائنا میں there is a car for every 2 household in the city. اب ان کے گھروں میں اگر 2 لوگ بھی رہ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کار اون کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو ہماری بڑی فیملی ہوتی ہے, then we think about
ٹو پرچیز اے کار کہ بھئی اب اتنے سارے لوگ ہیں موٹر سائیکل پہ تو سفر نہیں ہوتا تو گاڑی لے لو. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ 2 لوگ بھی اگر گھر میں ہیں تو انہوں نے گاڑی خرید لی ہے بیکاز دے نیڈ دیٹ کار ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو another. Roads however take up much space. Land is expensive especially in urban areas. اب آپ کو پتہ ہے روڈ بھی شہروں کے کافی کھلے کھلے بنا دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور شہری علاقوں میں زمین جو ہوتی ہے ویسی بہت مہنگی ہوتی ہے. If you look at any city you will see that the large part of the city is covered by roads and highways. تو آپ کسی بھی بڑی سٹی کی طرف دیکھو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سب سے زیادہ روڈز وہاں جگہ گھیرے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو آسانیاں دینی ہیں. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو لوگ یہاں رہیں ان کو ساری سہولیات ملیں. اگر گاؤں کی طرح یا دیہات یا ٹاؤن کی طرح چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوں گی تنگ تنگ, تو پھر اتنی گاڑیاں کہاں سے آپ لے کر گزرو گے. تو اس لیے شہر جو ہے نا وہ سمجھ لے جال بچھا ہوا سڑکوں کا شہروں کے اندر, یا ہائی ویز ہیں یا ایک طرف روڈز چل رہے ہیں. روڈز ٹرانسپورٹ از ریلیٹیولی چیپ ڈیو ٹو دا لو کاسٹ آف ٹرکس, بسز اور کارز ایز کمپیئر ٹو دا کاسٹ آف ٹرینس اور شپس. اگر ہم دیکھیں تو روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہمیں سستی پڑتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم بحری جہاز میں سفر کریں یا ہم ہوائی جہاز میں سفر کریں یا ہم ٹرین میں جائیں, وہ کاسٹ زیادہ ہے ان کی. اب لاہور سے کراچی اگر آپ ہوائی جہاز میں جاتے ہو تو اٹ ول گوئنگ ٹو کاسٹ یو لائک 20-30,000 روپیز پر روٹ جو آپ چاہتے ہو, لائک ان ہونے کے لیے آؤٹ ہونے کے لیے یا فار ون سائڈڈ ٹکٹ. لیکن اگر آپ کسی بس میں چلے جاؤ تو اٹ ول کاسٹ یو لائک 9-10,000, اور بڑی کمفرٹ کے ساتھ, جیسے ڈیوو وغیرہ ہیں وہ آپ کو بڑے آسانی سے ان کے بیڈ ہیں اندر, تو آپ آرام سے لیٹے لیٹے پہنچ جاتے ہو کراچی. دیر از آلسو دا فلیکسیبلٹی آف روٹ چوائس. اس کے علاوہ آپ روٹ چوائس کر سکتے ہو کہ آپ کو کس علاقے سے ہوتے ہوئے جانا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کا بجٹ جو ہے نا تھوڑا لمیٹیڈ ہوتا ہے لیکن ان کو گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے, اس لیے وہ رستے میں رکتے ہوئے نہیں جاتے, وہ ہمیشہ شارٹ کٹ راستوں کا استعمال کرتے ہیں. موٹر وے کیونکہ تھوڑا سا لمبا راستہ ہے تو وہ جی ٹی روڈ کو جوائن کر لیتے ہیں. یہ جی ٹی روڈ سے جانا زیادہ جو ہے نا فیزیبل ہے اور ہمارے لیے افورڈیبل ہے. Trucks and cars are able to reach more remote places such as villages and small towns. اب کار یا چھوٹے ٹرک جو ہیں وہ کسی بھی گاؤں یا دیہات میں بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. ان کے لیے وہ ریموٹ ایریاز ہے اس لیے کہ وہ کٹے ہوئے علاقے ہوتے ہیں, بہت دور دراز کے دیہاتوں یا بہت دور کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹاؤن آباد ہو تو وہاں تک ان کے لیے پہنچنا, ان کی رسائی آسان ہے. The things that you own for example have been delivered to your hometown by truck or car. اب اس کا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے ریموٹ ایریاز کا, کیونکہ آپ کا شپ, آپ کا ایروپلین وہاں نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ تو اربن سٹیز تک آپ کو لے کر جائے گا. لیکن آگے اگر دور پار کوئی علاقے ہیں, بارڈر کے پاس کوئی گاؤں ہے, تو وہاں تک آپ کی چیزیں کیسے پہنچیں گی جو آپ ڈلیور کرنا چاہتے ہو. آپ دبئی میں اور چاہتے ہو کہ آپ کا جو سامان ہے, آپ نے جو گفٹس بھیجے ہیں وہ آپ کے دور پار علاقے میں آپ کے گھر تک پہنچ جائے, تو وہاں پر کار اور ٹرک کام آتے ہیں, نہ شپس کام آتے ہیں نہ کوئی اور چیز کام آتی ہے. کیونکہ یہ ریموٹ ایریا تک پہنچ جاتے ہیں. ریموٹ ایریاز بچوں وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر تمام سہولیات موجود نہیں ہوتی, جہاں پر بجلی نہیں ہوتی ہے, جہاں پر موبائل یا گیس نہیں ہوتے, موبائل فون کی تاریں نہیں ہوتی, ٹاورز نہیں ہوتے, یا کسی قسم کی کوئی آپ جو ہے نا سہولیات سے بالکل خالی علاقہ ہوتا ہے وہ, اور پکے روڈ بھی اتنے خاص نہیں بنے ہوتے. The things that you own, for example, have been delivered to your hometown by truck or car. Road transport is by far the most dominant mode of transport for short distances. تو short distance کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا ذرائع آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ یہی کار اور ٹرکس ہیں. چلیے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ٹرانسپورٹ میں جو ڈیولپمنٹ آئی ہے. 1769 میں ایک اسٹیم پاورڈ وہیکل ایجاد کی گئی فرانس کے اندر. پھر 1783 میں پہلا گرم ہوا کا جو غبارہ ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ہوا میں چھوڑا گیا. یہ بھی فرانس والوں نے ہی کام کر کے دکھایا, اور اس کے اندر چند لوگ 4-8 لوگ سوار ہو سکتے تھے. پھر 1807 میں the first steam ships sail along the Hudson River, New York. Ship driven by steam had greater power enabling faster water transport. اور یہ 1807 کی جو ایجاد ہے کافی ہیلپ فل تھی لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ اس سے پہلے جو 2 چیزیں تھیں وہ بھی اچھی تھیں, لیکن آپ اس میں بہت زیادہ لوڈ کہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. لیکن نیو یارک والوں نے تو سمجھے سیدھا چکا ہی مارا, انہوں نے اتنی شپ جو ہے نا اسٹیم انجن والی وہ
انٹروڈیوس کروا دی مارکیٹ کے اندر. 1825 کے اندر ریلوے میں became the fastest and most popular land transport for both passenger and carriages. اب ادھر ریلوے والے بھی کسی سے پیچھے کیوں رہتے, پانی کی جہاں آپ کو سہولت مل گئی تھی وہاں پر آپ کو ٹرانسپورٹ مل گئی تھی, تو اب آپ کو ریل یعنی زمینی سفر کے لیے بھی یہ ایک فاسٹسٹ انجن تیار کیا گیا تھا جو کہ اپنے پیچھے کارز کو جوڑ کر, کارز کون سی جو بوگی ہوتی ہے اس کے پیچھے ڈبے لگے ہوتے ہیں, آپ کے سفر کو آسان بنا رہا تھا. پھر 1869 میں ایئر شپس were the first aircraft to cross the Atlantic Ocean but they were not used until the 1920s. اب 1869 میں ایک ایئر شپ بنائی گئی, ہوائی جہاز تو نہیں, ایئر شپ تھی, اس کے اندر 20-25 لوگ بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور یہ بھی عمرہ کے لیے بنائی گئی تھی, عمرہ جاتے تھے اس کے اندر, غریب لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. پھر اس میں بھی تھوڑی ڈیولپمنٹ آئی اور یہ 48 پیسنجرز لے کے جانے لگے, اور آج کے دور میں اگر بات کریں تو یہ تقریباً 1400 kg کا سامان اٹھا کر لے کے جا سکتی ہے, 1400 kg کے برابر لوگوں کو بٹھا کر اپنے اندر لے کے جا سکتی, لیکن یہ اب یوز ہی نہیں کی جاتی. 1885 کی بات کریں, the use of internal combustion engine introduced automobiles to the world which replaced carriages drawn by animals. Today the motor vehicle is the motor common mode of transport in the world. اب یہ پہلی گاڑی ہے دنیا کی جو بنائی گئی کمبنشن انجن کے ساتھ, اور اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا دنیا کے سامنے, اور یہ ریپلیسمنٹ آئی تھی گھوڑا گاڑی اور گدھا گاڑی یا بیل گاڑی کے متبادل کے طور پر, اور یہ سب سے بہترین تھا لوگوں کے لیے کہ ہم گھوڑوں اور جانوروں کو استعمال نہ کریں, ہم یہ گاڑی استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور پھر اب آج کی جو ہماری ماڈرن گاڑی ہے وہ اسی گاڑی کی جو ہے نا آگے ایک بدلی ہوئی بہترین شکل ہے. 1903 کی بات کریں, the first successful airplane flight was made by the American Wright brothers. Since then air transport has developed rapidly in the last 90 years. یہ ایک جھوٹ ہے, اور ان کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے نہیں پتا کیوں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہمارے ایک سائنٹسٹ تھے مسلمان جنہوں نے اپنا ایئر کرافٹ پہلے سب سے پہلے بنایا تھا, ان سے انفلوئنس ہو کے ان دو بھائیوں نے جن کا نام رائٹ بردرز ہے, میں ان کو ہمیشہ رانگ بردرز بلاتی ہوں کیونکہ انہوں نے کسی کا آئیڈیا چوری کیا, ٹھیک ہے نا, یا اگر چوری نہیں کیا تو اس کو دیکھ کر بنایا, لیکن ان کو تھوڑا کریڈٹ اس بندے کو بھی دینا چاہیے تھا جو کہ ایک مسلمان تھا. خیر انہوں نے یہ جہاز کا آئیڈیا لوگوں کو جو ہے نا مین پلیٹ فارم پر آ کر دیا, بس انہوں نے یہی کیا, بنایا انہوں نے خود تھا لیکن کسی کی مدد سے بنایا تھا. اور پھر یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے جہاز کو ایک بہترین ذریعہ سمجھا, فاسٹسٹ وے ایز کمپیئر ٹو روڈ اور ریل اور واٹر ویز. یہ جو ایئر ٹرانسپورٹ تھی نا یہ سب سے زیادہ بہترین سمجھی گئی, اور پھر ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے اس میں آئی کہ پھر اب بڑے بڑے جہاز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو فائنلی اب ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے دو پریزنٹ کے اندر. سم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میڈ ان ریسنٹ ٹائمز انکلوڈ the bullet train in Japan, the maglev train in Shanghai and the space shuttle for space exploration. تو ہم تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ والے دنیا میں رہ رہے ہیں اس ٹائم, اس دور میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک بلٹ ٹرین بنائی جا رہی ہے جاپان کے ذریعے جو بہت کچھ ہی لمحوں میں میلوں کا سفر کروا دیا کرے گی, یعنی سیکنڈز کے اندر, منٹس کے اندر, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی اس کی سپیڈ بہت ہائی ہے. پھر راکٹس ایجاد ہو رہے ہیں, ایکسپلور کیا جا رہا ہے اسپیس کو. اس کے علاوہ بلٹ ٹرین کے ساتھ ساتھ میگلیف ٹرین بھی بنائی جا رہی ہے شنگھائی کے علاقے میں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھے سے یاد رکھنی ہیں, آپ نے ڈیٹس کے ساتھ صرف انوینشنز یاد رکھنی ہے اور ان کا جگہ یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ڈیٹیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی 1885 میں کیا ہوا جی, آٹو موبائلس, کمبنشن والی انجن والی آٹو موبائلس ایجاد ہوئی تھی. کون سی جگہ ہوئی تھی؟ اگر تو وہاں پر جگہ آپ کو ایکسپلین کی گئی ہے تو پھر اٹس اوکے, آپ بتا سکتے ہو, لیکن اگر نہیں کی گئی تو دیٹس اٹ, آپ بس یہ بتا دیں کہ کون سی گیئر میں کون سی ایجاد ہوئی, کس قسم کا ٹرانسپورٹ ہمیں انٹروڈیوس کروایا کیا. امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی باقی تمام ویڈیوز جلدی سے اپلوڈ کر دوں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.